اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام بزم عقیدت۔ آج ناظرین موضوع ہے اس میں فیضان اولیاء، ماہ سفر المظفر، سفر کو مظفر کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ ماہ سفر المظفر میں جہاں دیگر چیزیں ہیں وہیں اہل اللہ کے اعراض بہت زیادہ ہیں۔ یوں تو محرم الحرام سے ہی اعراض کے بڑے سلسلے ہیں، لیکن ماہ سفر میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی شخصیات کے اعراض ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس آتا ہے، اور دیگر اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس آتا ہے۔ اسی طرح دیگر ہمارے اکابر جو ہیں ان کے اعراض آتے ہیں، تو اس حوالے سے جاننا ضروری ہے کہ ان کے فیوز و برکات کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ خبردار، بے شک یہ جو اللہ کے دوست ہیں، ولی ہے، انہیں کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ان کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ الذین آمنوا، یہ ایمان والے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہ تقوی والے ہیں۔ تو تقوی اور ایمان جو ہے وہ ان کی پہچان ہے بنیادی طور پر۔ تو اس اعتبار سے جس میں یہ صفت نظر آئی، اللہ نے اس اپنے بندے کو مرتبہ عطا فرمایا، اور آج ہم انہیں اہل اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو فیضان اولیاء کے عنوان کے ساتھ ہم حاضر موجود ہیں۔ انشاءاللہ آج بات ہوگی کہ اہل اللہ کی جو خدمات ہیں دین اسلام کے لیے، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف شخصیات، اور میرے بائیں جانب تشریف فرما وہ شخصیت ہے کہ جو ماشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہے، اور ایک ایسے روحانی معالج ہیں کہ جنہیں آپ مختلف سیٹلائٹ چینلز پر دیکھتے ہیں۔ ادارہ نور القرآن کے بانی و چیئرمین ہیں، اور ادارہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کے بانی و سرپرست ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کئی روحانی جو محافل ہوتی ہیں اس کی زینت ہوا کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر دعائیں فرماتے ہیں، اور دعائے حزب البحر کے حوالے سے خصوصی اہتمام ہوتا ہے آپ کے ادارے میں، اور خاص طور پر اس میں علماء اور مشائخ اور بڑی تعداد میں حضرات شرکت ہوتے ہیں، جس میں دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے۔ میری مراد حضرت قبلہ پیر سید محمد علی شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں پاکستان کی وہ ممتاز و معروف شخصیت کہ جو ایک معروف ریلیجیس اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ اچ شریف، جو کہ ایک بہت بڑی خانقاہ ہے، اس کے چشم و چراغ ہیں، اور ماشاءاللہ بہت علمی شخصیت ہے۔ دینی علوم ہو یا عصری علوم ہو، دونوں پر میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کسبی علوم کا بھی مظاہرہ فرماتے ہیں، اور جو آپ کو وہبی علوم ہیں ان کا بھی ماشاءاللہ اظہار فرماتے ہیں اپنی گفتگو سے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم سہروردی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ثناء خواں جناب محمد فرحان جنیدی، جو کہ بہت عمدہ ثناء خواں بھی ہے، بہت اچھے منتظم بھی ہے، محافل کے حوالے سے روحانی تعلق بھی رکھتے ہیں سلسلہ جنیدیہ میں ماشاءاللہ۔ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہی کی خوبصورت آواز میں ہدیہ حمد شامل کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے مجھ پر رحمت کرتا ہے میرا مالک اللہ ہے، مجھ پر بہت اچھے بھائی، رحمت بہت عمدہ کرتا ہے میرا مالک اللہ ہے، غیب سے روزی دیتا ہے میرا مالک اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ اللہ
اللہ لا الہ الا ہو. کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ ہی کبھی وہ سوتا بے شک. ہے. کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ ہی کبھی وہ سوتا ہے. شان میں اپنی یکتا ہے میرا مالک اللہ ہے. اللہ 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 لا الہ الا ہو. ماشاء اللہ. نازک نازک کلیوں پر شبنم شبنم اتری ہے. نازک نازک کلیوں پر واہ. شبنم شبنم اتری ہے. پھول مہک کر کہتا ہے میرا مالک اللہ ہے. اللہ 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 واہ واہ. لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. بہت عمدہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین محترم، فیضان اولیاء کے عنوان کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں. میں جاننا چاہوں گا شاہ صاحب کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو نسبت ہے اس حوالے سے جو قرآن کی تعلیمات ہیں، قرآن کے احکامات ہیں یا قرآن میں جو ذکر ہے، میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرما دیجیے آپ، تو پھر انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں. بڑی طرف آپ نے توجہ دلائی. قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. بے شک بے شک بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے. بے شک بے شک. اب صفا اور مروہ ہے کیا؟ اللہ کے ایک نبی کی اہلیہ اور ایک نبی کی والدہ بالکل. حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی پیاس کے لیے، پانی کے لیے کبھی دائیں دوڑتی ہیں کبھی بائیں. ہائے. وہ صفا اور مروہ پر آپ کے قدم لگے. صفا اور مروہ پر آپ کے قدم لگے. اللہ نے فرمایا بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، من شاء اللہ کی نشانیوں. ہائے اس سے اندازہ لگائیں کہ جہاں اللہ کی ولیہ کے قدم لگ گئے ہائے ہائے. وہ اللہ کی نشانی ہو گئی. ہو. اور تا قیامت امت محبوب کے لیے لازم کر دیا کہ جب وہ بیت اللہ کا طواف کریں گے تو ان پر لازم ہوگا کہ صفا اور مروہ کی صحیح کریں، چاہے وہ عمرہ کرنے والا ہو، حج کرنے. اس سے اندازہ لگائیں کہ جہاں اللہ کے محبوبین کے قدم لگ جائیں وہ اللہ کی نشانیاں بن جاتی. واہ واہ. تو پتہ ہی چلا کہ اللہ والوں سے، اللہ کے محبوبین سے، اللہ کے پیاروں سے جس شہ کو نسبت ہو جائے وہ شہ بلند ہو جاتی ہے، مبارک ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کے جو محبوبین ہیں، بڑا پیارا آپ نے موضوع رکھا ہے فیضان اولیاء. اور قربان جائیے مرکز تجلیات، بمبئی فیض و برقات. حضور ہم کہتے ہیں پاکستان کیا دنیا کی شان. دنیا حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا سفر عرس مبارک بھی سفر مظفر میں ہی ہے. تو فیضان اولیاء، فیضان اولیاء میں کہتا ہوں ہم پاکستان والوں کی بھی بڑی خوش قسمتی ہے کہ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی. اور یقین جانے اہل کشف اور صوفیہ یہ کہہ گئے کہ داتا صاحب کے قدموں کی بدولت پاکستان تا قیامت قائم ہو جائے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ سفر میں آپ کا بھی عرس ہوتا ہے. بالکل سفر میں. اور شاید پوری دنیا میں داتا صاحب کے عرس کے حوالے سے پوری دنیا میں جو چرچا ہے، کیونکہ عرب و عجم میں جانے کا سلسلہ ہوتا ہے کہ لوگ بےتاب رہتے ہیں کہ ہم ان کے قدموں میں حاضری دیں. کیوں؟ سلسلہ نقشبند کے پیشوا کو ہم دیکھیں گے، حضرت سیدنا مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ آپ اکتساب فیض کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. ہم سلسلہ
چشت کے پیشوا کو دیکھیں گے تو خواجہ قریب نماز، ہائے ہائے آپ فیضی آپ کی احتساب فیض کے لیے آ رہے ہیں، 40 دن تک چلا کیا قدموں میں، اور وہ فیض قدموں اور وہ فیض لیا کہ جب یہاں سے پلٹے کہتے ہوئے اٹھے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آ رہا، اور وہ فیض لیا کہ پھر جب آپ یہاں سے رخصت ہوئے پہنچے تو آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر تاریخ گواہ ہے کہ کم و پیش 2 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا، بعض روایات میں 90، بعض میں 99، 90 لاکھ سے زائد پاک و ہند پر احسان ہے کہ خواجہ غریب۔ پھر اسی طرح سلسلہ تمام اولیاء کے سید الاولیاء حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر، سلسلہ قادریہ کے پیشوا، آپ فرما رہے ہیں کہ میں اگر ان کی حیات ظاہری میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا۔ تو جس بھی آپ پھول کو دیکھیں گے، جس پھول کو دیکھیں گے مہکنا، ایسا لگتا ہے کہ وہ داتا صاحب سے فیض یافتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شاہ صاحب کیا کہنا کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمایا شاہ صاحب نے، اسی طرح تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی ایک مجدد اپنے دور کے، اور ایسی یعنی کہ فتنہ قادیانیت کے لیے جو آپ کا علمی کام ہے، جو آپ کا عملی جو اقدامات ہیں، وہ ایسے ہیں کہ وہ احسان ہے پاکستان کے تمام بلکہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ جو سنت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمہ کذاب کے خلاف جب آپ نے علم اٹھایا اور جب لوگوں کو تیار کیا کہ بھئی یہ اس کے خلاف، تو وہی سنت جو ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے ادا فرمائی۔ تو فرمائیے گا، میں چاہتا ہوں ان کی شخصیت کے حوالے سے جو ان کا امور ہے اس پر کچھ فرمائیے۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ یہ جو موضوع ہے یقینی طور سے یہ قرآن کا موضوع ہے۔ اللہ رب العزت بھی جب اپنے محبوبین کو یاد کرنے کا انتظام فرماتا ہے تو اس کے ساتھ ایک باقاعدہ منظم نظام مرتب کرتا ہے۔ تو اس نظام کو، اس مرتب سسٹم کو جب ہم سمجھنے جاتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نظام دراصل ہمیں فیض پہنچانے کے لیے ہے۔ آپ نے جس شخصیت کی بات کی وہ ایک ایسی ہمگیر شخصیت ہیں کہ جہاں پر کہیں تو ایک تبلیغ کا معاملہ ہوتا ہے اور کہیں پر ایک ایسا معاملہ آن کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں پر واقعی تجدید وفا، عہد وفا کی تائید کے لیے آنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ دور ہے کہ جہاں تجدید وفا اور عہد وفا کی تائید کا وقت تھا جب حضرت قبلہ والا تشریف لائے ہیں۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ جب حضرت کی ملاقات ہوتی، کیونکہ آپ کے ساتھ میں جو صوفیانہ تعلق ہے آپ کا بطور شیخ بھی اور بطور استاد بھی اور بطور معاملات کے حوالے سے بھی، تو ہاتھ پکڑ کے شیخ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ آج میں نے تجھے وہ سب دے دیا جتنا میں نے کمایا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ حضور والا آپ نے مجھے وہ سب دے دیا جو آپ نے کمایا تھا؟ کہا مجھے کئی عرصے تک تو پتہ نہ چلا، لیکن جب میں پاکستان آیا ہوں اور پاکستان آنے کے بعد میرے سامنے وہ معاملہ دکھا ہے تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ شیخ نے جو کہا تھا وہ حق تھا، اور اللہ رب العزت نے واقعی شیخ پر جو عنایت کی تھی اس کا صلہ مجھے ملنا شروع ہو گیا۔ تو یہ آیا ایک کڑی سے کڑی ملتی ہے، تسلسل سے ایک سلسلہ چلتا اور پھر آگے یہ معاملات فیض کے حساب سے ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ نہیں سمجھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو مذہب سے دوری ہے، آج جو مذہب سے لا تعلقی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو ہم نے اس انداز سے سمجھنا چھوڑ دیا۔ ہم نے یہ چیز سمجھنا چھوڑ دی کہ ہم واقعتاً اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے تو بنے، ہمارے اندر یہی جراثیم یعنی جو گناہ کے جراثیم اتنے سرائیت کر گئے ہیں کہ نیکی کی خوشبو آنا بند۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو ایک وقفہ ہے، مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ یہ جو جواب تشنہ رہ گیا اس کو مکمل فرمائیں گے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے بزم عقیدت میں۔ آج حضرت سید محمد علی شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ تشریف فرما ہے، ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر جناب ڈاکٹر جاوید اکرم سہروردی صاحب تشریف فرما ہے، فرحان جنیدی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے جواب کو اگر مکمل فرما دیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے مسلمہ کذاب کی بات کی تھی، مسلمہ کذاب سے ایک ایسا واقعہ جڑا ہوا ہے کہ جہاں پر واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ اولیاء اللہ کا کردار واضح ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے صحابی تشریف لاتے ہیں جنہوں نے بظاہر کوئی ایسے کپڑے پہن رکھے ہیں کہ دیگر صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ذرا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچنے دو، لیکن سرکار خود اٹھ کے ملتے ہیں اسے، خود اس کی تعریف بھی فرماتے ہیں اور سرکار خود محسوس فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ نے اس انداز میں کچھ سوچا۔ پھر سرکار یہ فرماتے ہیں کہ میری امت میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ رب العزت اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ وہ کام کرے۔ یہ صحابی ہیں برا بن مالک۔ اور ایک وقت ایسا آیا
کہ اللہ رب العزت نے وہی کام لیا کہ مسلمہ کذاب کے گرد جو گھیرا تنگ کیا ہوا تھا صحابہ نے، تو اس وقت صحابہ نے ایک جماعت بنا کے برا بن مالک سے کہا کہ تم قسم کیوں نہیں کھا لیتے کہ کل ہم اس کے اوپر فتح یاب ہو جائیں گے، کل ہم اس کو جہنم واصل کر دیں گے. تو پھر برا بن مالک نے وہ قسم کھائی اور کہا کہ مجھے دیوار کے سفیلوں کے پیچھے وہاں چھوڑ دینا، میں یہ بھی قسم کھاتا ہوں کہ کل ہم اس پہ فتح یاب ہو جائیں گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے، اور یہ بھی کہ برا بن مالک بھی کل تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، شہید ہو کر کے راہ ہدایت کی طرف نکل جائے گا رسول اللہ کے. تو یہ بھی وہی ایک شخصیت ہیں حضرت قبلہ والا جن کی آپ بات فرما رہے کہ انہوں نے بھی قسم کھا لی تھی، اور اللہ رب العزت نے ہر وہ ترتیب، ہر وہ انداز، ہر وہ ترتیبیں بنائیں کہ اس جھوٹے، اس کذاب کے مقابلے میں جو چیز سامنے آتی گئی، وہ قلم ہو تو وہ قلم کلمہ لکھ رہی ہے، وہ زبان ہو تو وہ زبان کلمہ پڑھ رہی ہے، وہ دین ہو تو دین خود ان الدین عند اللہ الاسلام کی صحیح نورانی کیفیت میں سامنے آ گیا ہے. یہی وہ قسم ہے کہ جو صحابہ سے چلی ہے اور ان اولیاء میں فیض کی صورت میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو اس انداز سے اگر ہم دیکھیں گے ان اولیاء کو تو ہمیں حقیقی معنوں میں ان کا کردار نظر آئے گا. بے شک بے شک. اچھا شاہ صاحب، اہل اللہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسے اعلیٰ حضرت کا بھی عرس اسی میں آ رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ انہیں بھی خراج عقیدت پیش کر دیں. کس انداز میں اعلیٰ حضرت نے اپنی تعلیمات کو عام کیا، اور آج جو ہم پوری دنیا میں، یہ پاکستان، ہندوستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کا چرچا نظر آتا ہے، تو آپ کی شخصی خصوصیات اور آپ کی علمی امور کے حوالے سے میں ایک منٹ کے لیے پہلے پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں بسم اللہ عقیدت کو، مجھے ان سے ایک بڑی بالیانہ ایک عشق ہے، محبت ہے، اور پھر انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی آپ نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ اس میں بھی پیر میر علی شاہ صاحب آل نبی اولاد علی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں ایک مرد کلندر بن گئے. ایسے لگتا ہے جیسے ڈیوٹیاں تقسیم ہوئی ہیں، بالکل بالکل ایسے کام بانٹے گئے، اور ہر ایک اہم محلے پر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج کر اور ان سے کام لیا. بے شک بے شک. تو جب فتنہ قادنیہ یہ برسا اور امت میں فتنہ پیدا ہوا، تو اس مرد کلندر نے وہ قدم اٹھایا، آل نبی اولاد علی نے وہ حق ادا کیا کہ قربان جائیے. اور آپ فرماتے ہیں جو بھی ختم نبوت کے لیے، عقیدہ ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آگے بڑھتا ہے، آپ کا یہ قول بڑا مشہور. آپ فرماتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کی پشت پر تاجدار ختم نبوت کا دست مبارک، یہ بہت بڑی بات ہے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں مہر منیر میں پڑھ رہا تھا کہ پیر نقیب عیدگاہ والے جو ہیں پیر نقیب الرحمان صاحب، آپ کے والد گرامی کے پاس حضرت خضر علیہ السلام جلوہ افروز آپ کو لیا اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لیا اور فرمایا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ان کو حزب البحر کی اجازت دیں. مہر منیر کے اندر یہ واقعہ لکھا. تو جہاں وہ ایک علمی شخصیت تھے، وہاں اولاد و وظائف میں، اذکار میں دعا حزب البحر کے بھی عام ملتے ہیں. دعائیں بہت بڑی شخصیت. اب میں آتا ہوں آپ کے حکم کے مطابق حضور تاجدار بریلی، ہم ان کو جس پہلو میں بھی دیکھتے ہیں، آج امت آپ کو اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کرتی ہے، لیکن حقیقت ہے جتنے بھی یہ اولیاء، ان کا قرآن اور حدیث کے ساتھ بڑا گہرا تعلق، بڑا لگاؤ، بے شک بے شک، مستغرق ہیں شب و روز. آپ انداز لگائیں کہ 13 سال کی عمر، 13 سال اور چند ماہ، اور پہلا فتویٰ 13 سال اور چند ماہ میں اعلیٰ حضرت کا پہلا فتویٰ. انداز لگائیں. اور حسن زن کی لاج رکھنا، کسی نے آپ کو حافظ لکھ دیا تو آپ قربان جائیے قرآن سے محبت اور عشق. دوسرا حسن زن کی لاج کہ اس نے مجھے حافظ کہہ دیا. آج کل میں ہوں، میرے اندر اگر کوئی خوبی نہ بھی ہو، اگر کوئی کہے تو میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں. ایک نفس. قربان جائیے اعلیٰ حضرت کی اس عظیم، یعنی کہ آپ کی صفات، سینکڑوں صفات آپ کے اندر، ان میں یہ بھی کسی نے آپ کو حافظ لکھ دیا تو آپ حافظ قرآن نہیں تھے. آپ فرماتے ہیں میں نے تہیہ کیا. تو رمضان المبارک میں آپ فرماتے ہیں کہ میں بعض جگہ اثر سے مغرب، بعض ہے مغرب سے عشاء، قرآن پاک کا ایک پارہ تلاوت فرماتے ہیں. اور فرمایا اس طرح آپ نے 30 دن میں 30 رمضان مبارک تک پورا قرآن پاک حفظ کر لیا. اللہ کہ اس کی حسن زن کی لاج بھی رکھوں، اس نے مجھے حافظ قرآن کہہ دیا تو اب میں قرآن کو حفظ کروں. اندازہ لگائیں کرامت کے کس مقام. پھر قرآن حدیث دیکھیں گے تو کون سے علوم جو اعلیٰ حضرت سے جن کا تعلق نہ ہو. آپ علم فلسفہ دیکھیں، علم بلاغت دیکھیں، بحر العلوم آپ فقہ دیکھیں. فقی بھی تھے تو ایسے فقی
کہ امت ناز کرتی ہے. محدث بھی تھے تو ایسے محدث کہ بڑے بڑے محدثین فخر محسوس کرتے ہیں کہ جو حدیث جو سند اعلیٰ حضرت کی تحقیق کہ جو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا. پھر اللہ قربان جائیے ادب اور عشق وہ بھی انتہا ہے. ادب سادات کا ادب اگر اعلیٰ حضرت نے یہ بلا مبالغہ کہوں گا کہ سادات کے ادب کے بعد حضور کی آل سے محبت اور نسبت اور ادب یعنی اعلیٰ کی بارگاہ میں کوئی سید زادہ اگر آتا ہے تو آپ اس کو ڈبل حصہ دیتے. وہ پالکی والا واقعہ ہے کہ تاجدار بریلی پالکی سے خوشبو سونگ لی. آپ عشق و مستی دیکھیں نیچے اترے فرمایا کہ تم میں سے سید کون ہے. ہاں اب دھومر دیکھ رہی ہے, فراست بھی دیکھیں. اب آپ بیٹھیں شہزادے اور اب میں لے کر مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اعلیٰ حضرت نے سادات کی عزت اور پالکی پہ بٹھایا, مجمع دیکھ رہا ہے, وہ سید زادہ رو رہا ہے, مزدور ہے پالکی, قربان جائیے نسبت کی. اچھا پھر عشق رسول آپ کے کلام ہدایت کے بخشش اور عاشقوں کا امام ہے اور ان کا کلام کلاموں کا امام. میں کہتا ہوں یقین کریں بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرے ہم سب کی حاضری ہوتی ہے تو ہمارا کیا اشعار ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, اس طرف اشارہ کر دیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. مجرم